बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं मैट्रिक के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने का आखिरी मौका। इम्तिहानी फॉर्म 29 से 30 अप्रैल तक जमा कराए जा सकते हैं। इम्तिहानी फॉर्म लेट फीस 3,500 रुपये के साथ जमा होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं कि इम्तिहानी फॉर्म इनरोलमेंट फॉर्म रजिस्ट्रेशन जमा का आखिरी मौका फराहम किया है। मैट्रिक के इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने का आखिरी मौका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आयमा खान से। आयमा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सानवी तालीमी बोर्ड ने इम्तिहानी फॉर्म जो है वो जमा कराने का तलबा को जो है वो आखिरी मौका फराहम कर दिया है। जमात नौम और दहम के इम्तिहानी फॉर्म जो है वो 29 से 30 अप्रैल तक जमा करने का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। इम्तिहानी फॉर्म जो है वो 3500 रुपये जो है वो जमा होंगे। लेट फीस की कटौती में किसी भी किस्म की रियायत जो है वो नहीं की जाएगी, जबकि मुकर्रर तारीख को खत्म होने के बाद किसी भी किस्म के इम्तिहानी फॉर्म जो है वो जमा नहीं किए जाएंगे। जी आयमा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इंटरमीडिएट के इम्तहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तोसी। इम्तहानी फॉर्म 29 अप्रैल तक 3 मई तक अपने कॉलेज में जमा करा सकते हैं। कॉलेजेस इम्तहानी फॉर्म 7 मई तक बोर्ड ऑफिस में जमा करवाने के पाबंद होंगे। इस पर भी मजीद बात करते हैं आयमा खान से। आयमा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए इंटरमीडिएट हिस्सा अव्वल और हिस्सा दो टेस्ट के जो इम्तिहानी फॉर्म है उनकी जमा कराने की तारीख में जो है वो तोसी कर दी गई है। इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख में तोसी साइंस, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग साइंस, जनरल और इस्लामिक ग्रुप के लिए जो है वो की गई है। गवर्नमेंट कॉलेज के रेगुलर उम्मीदवारों के जो इम्तिहानी फॉर्म है वो 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक जो है वो जमा होंगे। इम्तिहानी फॉर्म अब जो है वो 1000 रुपये लेट फीस के साथ जो है वो जमा करवाए जाएंगे, जबकि इंटरमीडिएट के लिए तलबा के लिए जो इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने की तारीख का ऐलान किया गया है वो 29 अप्रैल से 3 मई तक किया गया है। जबकि इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज के जो इम्तिहानी फॉर्म है वो साइंस, प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग साइंस, जनरल ग्रुप्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए किया गया है। और इम्तिहानी फॉर्म जो है वो 8 मई 2024 तक जो है वो बोर्ड ऑफिस में जमा करवाने होंगे। इंटरबोर्ड एलामे के मुताबिक इम्तिहानी फॉर्म जो है वो इंटरबोर्ड कराची के ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड किए जा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आयमा, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोरंकी नंबर 2 सेक्टर 32 की सड़क पर सेवरेज का पानी जमा हो गया। गंदगी और गलाजत से गुजरने वाले शहरी और दुकानदार अजियत में मुब्तला हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हमाद। कोरंगी नंबर 2 में सेवरेज का निजाम तबाह हो गया। सेक्टर 32 गंदगी और गलाजत का ढेर बन गया। इलाके में सेवरेज लाइनें चौक होने से गलाजत के अंबार लगे हैं। रिहायशी कहते हैं सेवरेज का निजाम सालों से मफलूज है। बल्दियाती नुमाइंदे सिर्फ वोट मांगने आते हैं लेकिन काम कोई नहीं करवाता। सड़क की खस्ता हाली और गड़ों के बायस ट्रैफिक जाम रहने लगा और हादसा भी मामूल बन चुके हैं। गटर के अंदर से होके जाते हैं सारे माशाल्लाह। तकरीबन रोज के 3 से 4 फैमिलियाँ गटरों में गिर रही हैं। बच्चों समेत फैमिली समेत जा रहे हैं। कुछ लोगों के मोबाइल भी अंदर गिर जाते हैं। सड़क पर मौजूद खुले गटर हादसात को दावत दे रहे हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से सेवरेज लाइनों की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। गुलबर्ग टाउन ब्लॉक 19 में 1 साल कबल तामीर किया जाने वाला बस टर्मिनल इंतजामी गफलत का शिकार हो गया। टर्मिनल आबाद होने से पहले ही उजड़ गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। लिटिल बी एरिया ब्लॉक 19 पावर हाउस चौरंगी के करीब 1 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला रिक्शा बस स्टैंड आबाद होने से कबल ही उजड़ गया। सिक्योरिटी अमला गायब होने से नशा आवर अफराद ने धावा बोल दिया और मटेरियल चोरी कर लिया। सरकारी बसों के लिए बनाया था, अभी तो यहाँ हिराउंची चाहिए, फुटबॉल ये वो सब यहाँ करते होते हैं। नहीं, यहाँ पहले सिक्योरिटी था, अभी नहीं है सिक्योरिटी। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया ने मंसूबा लावारिस छोड़ दिया। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह कहते हैं कि बस स्टैंड इदारा तरक्यात ने बाज़ाब्ता तौर पर हमारे हवाले नहीं किया, इसलिए कुछ करने से कासिर हैं। देखें जी, इसका जो हमें मिला है ये तकरीबन 10 महीने हो गए हमें टाउन गुलबर्ग, और अभी कुछ हफ्ते पहले ही ये कोई बातचीत हुई है KDA और हमारे जो है उनके दरमियान डिपार्टमेंट के तहत। तो उन्होंने बताया कि भाई ये इसको हम आपको दे रहे हैं लेकिन उसमें कन्फ्यूजन ही है। हमने बल्कि उनसे कहा कि इन रिटर्न फॉर्मल अंदाज में हम इसको दें ताकि इसको हम प्रॉपर वे में फिर इसको संभालें, इसकी देखभाल भी करें। लेकिन सरे दस्त स्टिल अब तक कोई चीज़ की फॉर्मल हमारे पास नहीं आई है कि ये गुलबर्ग के हैंड ओवर है। 1 एकड़ रकबे पर कायम रिक्शा बस टर्मिनल की तामीर गुलबर्ग टाउन के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बजाय न्यू कराची के AEEC से कराई गई थी, जिसने तखमीनी लागत में 50 लाख रुपए का इजाफा कर दिया था। इसके बावजूद अवामी मफाद का ये मंसूबा अवाम को फ़ायदा ना पहुंचा सका। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में शहरी पानी की तलाश में और रंगी टाउन सेक्टर 12L में पानी की किल्लत, मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखते हैं।
کہیں گیس اور کہیں پانی کی قلت، کراچی کے باسیوں کی پریشانیوں میں اضافہ۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 12A میں پانی کی شدید قلت کے باعث تمام رہائشی شدید پریشان ہیں۔ مشکلات اس طرح سے ہو رہی ہے کہ پانی جو آتا ہے 15-16 دن کے بعد آتا ہے، اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کبھی نہیں آتا تو پرابلم ہو جاتی ہے، 3 دن کی وجہ سے بڑی ایشو ہوتے ہیں، لائٹ کا بھی ایشو آتا ہے، ٹھیک ہے، پانی کی بھی بڑا پرابلم ہے یہاں پہ، کیونکہ بورنگ بھی نہیں آ رہی ہوتی، بورنگ میں بھی پرابلم ہوتا ہے۔ سب تو نہیں خرید سکتے، جو ہے 1-2-4 پیسے والے وہی خریدتے ہیں، باقی غریب تو کوئی نہیں خریدے گا ٹینک۔ مکین کہتے ہیں پانی فراہمی کا ناغہ طویل اور دورانیہ کم کر دیا گیا، رہی صحیح کسر بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی۔ طریقے سے پانی کا پہلے ہفتے میں ایک دفعہ وہ کرتے تھے، تقریباً 8 سے 9 گھنٹے پانی آتا تھا، ابھی اس کو 15 دن کر دیا، 3 گھنٹے پانی دیتے ہیں، اس کے بعد اس میں لائٹ بھی نہیں ہوتی۔ تقریباً ہم لوگ یہاں 1.5-2 سال سے یہاں پر ہے، پانی کا سلسلہ یہ ہے کہ 20 دن 25 دن ایسے ہی آتا پانی۔ سیکٹر 12L اورنگی ٹاؤن کی لاکھوں آبادی پانی کی بندش کے باعث آئے روز سڑک بلاک کر کے احتجاج بھی کرتی ہے، مگر ابھی قلت کا مسئلہ جوں کا توں ہے۔ کیمرامین عبدالمنان کے ہمراہ رضوان احمد، 321۔ سرکاری اسکولوں کی خستہ حالی سندھ سرکار کی نظروں سے اوجھل، مخدوش عمارتیں طلبہ اور اساتذہ کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ نیو کراچی سیکٹر 5E کا گورنمنٹ بوائز اینڈ گرلز پرائمری اسکول کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آئمہ خان کی اس رپورٹ میں۔ سندھ کے سرکاری اسکول کھنڈرات میں تبدیل، عمارتیں طلبہ کی جان کے لیے خطرہ بن گئی۔ حکومت کی بے حسی پر کراچی میں بیشتر سرکاری تعلیمی ادارے زبوں حالی کا شکار ہیں۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر 5E میں قائم گورنمنٹ بوائز اینڈ گرلز پرائمری اسکول کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ اسکول میں نہ فرنیچر موجود ہے، نہ ہی بنیادی سہولیات۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کئی سال ہو گئے اسکول خستہ حال ہے، نشے کے عادی افراد یہاں سے گرل اور کھڑکیاں بھی چوری کر کے لے گئے ہیں۔ یہ سارا ہیرونچیوں نے ساری گرلیں توڑ کے وہ بنا لیا، وہ بیٹھنے کا وہ بنا لیا انہوں نے اڈا، یہاں پہ سب کو بھگانا پڑتا ہے روزانہ صبح شام۔ بچے آتے ہیں یہاں پہ، خدا نہ خاصہ سریے توڑتے ہیں کہ گریلیں نکالتے ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے یہاں۔ یہ 10 سال سے ایسے ہی ہے، کوئی اس کا کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے بڑے آئے ہیں یہاں پہ، میڈیا بھی آئی ہے، کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ، یہ ایسے کہ ایسے ہی رہتا ہے۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اسکول کی مرمت کا کام کروایا جائے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو تھوڑا سا ریلیف، ہول سیل مارکیٹ میں 2.5 نمبر آٹا 6 اور فائن آٹا 4 روپے فی کلو سستا ہو گیا۔ چیئرمین ہول سیلر گروسرز عبدالرئیف ابراہیم نے روٹی کی قیمت میں بھی کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ غریب کے لیے روٹی کا حصول ہوا آسان، ہول سیل مارکیٹ میں آٹا سستا ہو گیا۔ 2.5 نمبر آٹا 6 روپے کلو سستا ہو کر 92 اور فائن آٹا 126 روپے سے کم ہو کر 122 روپے پر آ گیا۔ ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالرئیف ابراہیم کا کہنا ہے اس سال گندم کی بمپر فصل ہوئی، فائن آٹا مزید 10 روپے کلو سستا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آٹے کی قیمتیں اور کم ہوں گی۔ فائن آٹا جس کے ریٹ ابھی 122 ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس کو 10 روپے کلو کم ہونا چاہیے، اور یہ مسلسل کمی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بمپر کراپ ہے، اور دوسرا ہمارے پاس پچھلا مال پڑا ہے، امپورٹڈ گندم الگ پڑی ہے۔ عبدالرؤف ابراہیم بولے روٹی کی قیمت 17 اور نان کی قیمت 20 روپے ہونی چاہیے۔ ریٹیل کی سطح پر آٹا سستا نہ ہونے پر عبدالرؤف ابراہیم نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ریٹیل بیس پہ کوئی کمی نہیں آتی ہے، آپ کہیں بھی دیکھ لیں، چکی کا آٹا کیا 160-70 روپے میں ابھی خرید رہے ہیں، 180 تک بک رہا ہے، کیا چکی کا آٹا 130 روپے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ روٹی کے ریٹ 16 روپے کنفرم ہے، 17 روپے ہونے چاہیے زیادہ، اور نان کی قیمت 20 روپے ہونی چاہیے۔ ہول سیل گروسرز کا کہنا ہے آٹے کی سرکاری قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے منافع خور عوام کو ریلیف دینے کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ کیمرامین فرحان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ سرکاری قیمتیں نظر انداز، شہر کراچی میں LPG 260 سے 280 تک فروخت ہونے لگی۔ سرکاری قیمت 257 روپے مقرر۔ LPG فروخت کرنے والے دکاندار کا کہنا ہے LPG کی مختلف کمپنیاں گیس فراہم کر رہی ہیں جس کے باعث قیمتیں مختلف ہیں۔ مزید جانتے ہیں تفصیلات ایاز رانا کی اس رپورٹ میں۔ منافع خور آزاد LPG مختلف قیمتوں پر دستیاب۔ شہر قائد میں LPG کی مختلف علاقوں میں مختلف قیمتوں میں فروخت ہونے لگی۔ رمضان میں یہی LPG 300 روپے کلو تجاوز کر گئی تھی، آج وہی LPG 260 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ پرنگی کراسنگ پر LPG فروخت کرنے والے دکاندار کا کہنا ہے LPG کی مختلف کمپنیاں مختلف قیمتوں پہ LPG فراہم کرتی ہیں۔ اس وقت LPG کی سرکاری قیمت
297 रुपए मुकर्रर है। ये पीछे से डिस्ट्रीब्यूटर का मसला होता है, वो रेट हाई कम करते रहते हैं। अब इनकी वजह से हम लोग भी कम ज़्यादा करना पड़ता है, हमारे को भी, हमारी भी मजबूरी है। अलग अलग कंपनी की गैस होती है, कहीं ज़्यादा मिलती है, कहीं प्लांट से सस्ती मिलती है। LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों का कहना है शहर में एक कीमत नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो उस कीमत में LPG फरोख्त कर रहा है। घरों में गैस नहीं आती, बिल सिर्फ आते हैं, और जो मार्केट में है वो को 260 बेचता है, को 70 बेचता है, 80 बेचता है, सब बेचते हैं, मगर घरों में गैस बिल्कुल नहीं होती है। तो हुकूमत को चाहिए कोई ऐसे इंतजाम करने हैं कि मतलब गैस को घरों में भी आनी चाहिए। सबकी अपनी मनमानी है, फ्रूट में भी अपनी मनमानी है, कहीं फ्रूट 300 रुपये मिल रहा है, कहीं 200 मिल रहा है। हर एक चीज़ महंगाई में जो जिसका जी करता है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि गैस के मसाइल हल कर दें तो LPG माफिया से आवाम की जान छुट जाएगी। कैमरामैन एहसन इकबाल के साथ अयाज राना, सिटी 21। जिला बस्ती के 5 टाउन्स में मुलाजमीन की हक तलफी के खिलाफ मजदूर सड़कों पर आ गए। फंक्शनल लीग लेबर विंग का एहतजाजी मुजाहरा, टाउन्स के लोकल टैक्स और आउटडोर इश्तेहारात में 2 दिहाइयों से तैनात अफसरान को हटाने का मुतालबा सामने आ गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। बल्दियाती इदारों में मुलाजमीन मसाइल के शिकार, लेबर विंग हल के लिए मैदान में आ गई। अवाम और मुलाजमीन के मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे? फंक्शनल लीग लेबर विंग जिले बस्ती ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। नायब सदर सैयद नजम रिजवी कहते हैं कि खानदान की शक्ल में काबिज अफसरान मुनज़्ज़म लूट मार कर रहे हैं। उसकी आमदनी तो आती है, वो किस सूरत में आती है वो दुनिया को पता है। जब वो आ रही हो जेन्युइन तरीके से, तो आज मेरे ख्याल से हमें जो है वो किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, हम अपना पैसा जनरेट कर सकते हैं। मगर वो जनरेट करने के बजाय लोगों के घर में जनरेटर लग गए। तो नैब से भी अपील करता हूं, और मैं तो एंटी करप्शन से भी, कि वो आए और ये जो करोड़ों रुपए हमारा जो है वो अफसरान की सूरत में जाया जा रहा है, और एक ही खानदान जो है इसके ऊपर काम कर रहा है, एक खानदान। बकाया जा से महरूम मुलाजमीन के मुताबिक लोकल टैक्स आउटडोर एडवर्टाइजमेंट से हल शुदा आमदनी अफसरान की जेबों में जा रही है। नैब और एंटी करप्शन तहकीकात करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोकल टैक्स की ये सूरत हाल है कि उसमें जो है ज़्यादा करप्शन है, ज़्यादा कमाई का घर वो ही बनाया हुआ है। अगर उसके जो भी लोकल टैक्स को अगर जनरेट किया जाता है इन 5 टाउनों में, तो खुशहाली आती। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अगर ये करप्शन ख़त्म करनी, तो जो यहाँ 20-20 सालों से अफसरान बैठे हुए हैं उनको हटाया जाए। अफसरान वही अपनी सीटें बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो लिखवा के लेकर आए हैं। अगर इन अफसरान को हटा के नए लोगों को लाया जाए तो ये जो है हमारे पास इसके बहुत फ़ायदा होगा। इससे एहतजाजी मुलाजमीन 5 टाउन्स के मुंतखब नुमाइंदों पर भी करप्ट अफसरान से मिल जाने के इल्जामात आयद करते रहे। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज नकल की रोकथाम के लिए मुतहर्रिक कॉलेज के 3 ब्लॉक्स में 14 CCTV कैमरे नस्ब कर दिए। इम्तहानात की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नकल की रोकथाम के लिए डीजे सिंध गवर्नमेंट कॉलेज का बड़ा इक़दाम। कॉलेज के 3 ब्लॉक्स में CCTV कैमरे लगा दिए गए। इंतजामिया ने इम्तिहानात की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर सुलेमान सियाल का कहना था कि कैमरे नब्ज करने का मकसद इंटर बोर्ड के इम्तिहानात में नकल की रोकथाम यकीनी बनाना है। ये एक समझे कि इनिशिएटिव है कि क्लासरूम्स में, कॉरिडोर में कैमरास लगाई हैं कि हम बच्चों को मॉनिटर कर सकें और अपनी टीम को भी एक्टिव कर सकें। जहाँ भी देखते हैं वहाँ फ़ोन करके बताते हैं भाई ये है वो है। असल में जो एजुकेशन है वो उसकी क्वालिटी हो। हम लोगों का जो तवज्जो है ज़्यादातर वो क्वांटिटी पे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हों वो उनकी एजुकेशन की क्वालिटी की बेहतर हो। डीजे सिंध गवर्नमेंट कॉलेज में 24 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनकी मदद से इंटर बोर्ड के होने वाले इम्तिहानात में तुलबा और स्टाफ की मॉनिटरिंग की जाएगी। CCTV की मदद से नकल करने वाले तुलबा को भी पकड़ा जाएगा। तुलबा की मदद करने वाले स्टाफ की भी CCTV की मदद से निशानदेही होगी, जबकि इम्तिहान शुरू होने से कबल भी तमाम रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब्बासी शहीद अस्पताल के अहम शोबाजात में बेहतरी आने लगी। मरीजों की शिकायत का अजाला होने लगा। डॉक्टर्स के मुताबिक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को बरवक्त सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में देखते हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल में मरीजों को बुनियादी सहूलियात मिलना शुरू। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जबकि डॉक्टर नरजिस ने बताया कि अस्पताल में मरीजों के एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के तमाम टेस्ट बाआसानी किए जा रहे हैं। लेबॉर्ट्री में काफ़ी टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म नहीं हो रहे थे
اور اب ماشاءاللہ سے اسٹارٹ کر دی گئی. جیسے CBC جو بیسک پیرامیٹر تھے, بیس لائن پیرامیٹر تھے, وہ بھی یہاں پر نہیں ہو رہے تھے, لیکن اب ماشاءاللہ سے اسٹارٹ ہو گئے ہیں. الیکٹرولائٹس ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے جو کہ نہیں ہو رہے تھے, ابھی اسٹارٹ ہو چکے ہیں. CBC ہے, مائکرو کا ڈپارٹمنٹ پورا کمپلیٹلی فنکشنل ہے, جس کے لیے پیٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, تو یہاں پہ تمام ٹیسٹ پرفارم. اسپتال آنے والے مریض اور تیماردار بھی طبی سہولیات پر مطمئن دکھائی دیے. نہیں, کوئی مسئلات نہیں ہے, ایکسرے بھی صحیح سے ہو چکا ہے اور پرچی ہمارے ہاتھ میں ہے. مریضوں کے مطابق ٹیسٹ کروانے میں اب کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ٹیسٹ کی رپورٹس بھی فوری مل جاتی ہیں. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ فاران خان, سٹی 21. آپ کو بتائیں, سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں کانوکیشن پوزیشن حاصل کرنے والوں میں ڈگریاں تقسیم کی گئی. گورنر سندھ کامران ٹیسورو نے کہا, ہمارے وزیر اعظم اور آرمی چیف ملک کے معاشی حالات میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں. سید زبیر راشد کی رپورٹ. سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا 27واں سالانہ تقسیم اسناد, 1100 سے زائد طلبہ و طالبات کو ڈگریاں دی گئیں. تقریب میں شریک مہمان خصوصی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا, SIFC کے ذریعے ملک میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے. ہم ایک گورنر انیشیٹو کے تحت روزگار اسکیم شروع کرنے جا رہے ہیں, جس میں جس کے پاس بھی بزنس کا کوئی زبردست آئیڈیا پلان ہوگا تو ہم اسے 1 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک بلا سود, اور کوئی آپ نے ان پیسوں کو ریفنڈ نہیں کرنا. آپ کے لیے بزنس پلان انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم گورنر ہاؤس سے اس کا تفصیلی جو پروگرام ہے وہ میڈیا کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ کل رکھیں گے. فارغ التحصیل طلبہ نے ڈگری ملنے پر خوشی کا اظہار کیا. الحمدللہ, سب سے پہلے میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ پاک نے اس قابل بنایا اور ہم انجینئر ہوئے. 4 سال کی جرنی بہت اچھی رہی. خوشی کا دن ہمارے لیے تو ہے, لیکن ہمارے ماں باپ کے لیے بہت بڑا دن ہے, کیونکہ ان کا ایک ڈریمز تھا, وہ ڈریم آج پورا ہو رہا ہے. میں بہت زیادہ خوش ہوں الحمدللہ. ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, ٹیچرز کی محنت ہے اور ہم لوگ کی اپنی خود کی بھی محنت ہے. اینڈ آئی ایم سو ہیپی الحمدللہ. آج الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. 4 سال کی محنت کے بعد اور بہت ساری ہارڈ ورک کے بعد آج ہم گریجویٹ ہو گئے. پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کے والدین کی خوشی بھی دیدنی تھی. میری زندگی کی بہت بڑی خواہش تھی ایک, جو پوری ہوئی ہے آج نا, اور آج مجھے بہت خوشی ہے. میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور جو تعلیم اس نے حاصل کر دی ہے, میرا زندگی کا مشن پورا ہو گیا. کانوکیشن میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی اعلیٰ علمی شخصیات کے علاوہ فیکلٹی اور طلبہ کی ایک کثیر تعداد شریک تھی, جبکہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے پہلی, دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں تمغے تقسیم کیے. کیمرامین علی حسن کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تبدیلی کی باز گشت MQM رہنما فاروق ستار نے لا علمی کا اظہار کر دیا. فاروق ستار نے ایکسپو سینٹر میں فرنیچر نمائش کا افتتاح کر دیا اور انہوں نے فرنیچر کو صنعت کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھتے ہیں. ایکسپو سینٹر میں فرنیچر کی نمائش رہنما MQM فاروق ستار نے افتتاح کر دیا. 50 برانڈز کی مصنوعات 40% رعایتی قیمتوں پر دستیاب ہیں. گھریلو, دفتری اور آؤٹ ڈور استعمال کی مختلف اشیاء بھی توجہ کا مرکز بن گئیں. فاروق ستار نے نمائش کو خوش آئند قرار دے دیا, ساتھ ہی فرنیچر کو صنعت کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا. یہ ہمارے ڈیزائن انٹیریئر کے فرنیچر جب ایکسپورٹ ہوگا تو ہمیں زر مبادلہ ملے گا. ہمیں فرنیچر کے بدلے ڈالرز چاہیے, ہمیں انٹیریئر کو سجا کر ڈالرز چاہیے تاکہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, IMF کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں اور اقوام عالم کے ساتھ شانہ بشانہ چلے. سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری کی تبدیلی سے متعلق فاروق ستار نے لا علمی کا اظہار کیا. بتایا کہ گورنرشپ پر پہلا اور آخری حق MQM کا ہے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری ہیں, تبدیلی کا میرے علم میں نہیں ہے. گورنر صاحب کے عہدے پر کامران ٹیسوری بھائی ہیں اور MQM نے پبلکلی جو اپنا اسٹینڈ پہلے دن سے رکھا ہوا ہے کہ گورنرشپ پر ہمارا پہلا حق بھی ہے اور آخری حق بھی ہمارا ہے. ٹھیک ہے بھائی, کلیئر ہو گیا. اور MQM کا گورنر ہے تو وہ کامران ٹیسوری بھائی ہے. MQM رہنما نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو اسٹریٹ کرائم اور معیشت کے استحکام کے لیے ایک ہونا ہوگا. کیمرامین حیدر کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. پاکستان یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی غفلت. عید کے بعد یوٹیلیٹی اسٹورز پر چینی فراہم نہیں کی جا سکی, شہری سستی چینی اور آٹے سے محروم. بسیم افتخار کی یہ رپورٹ.
یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی غفلت کا خمیازہ شہری بھگتنے لگے. سستی چینی اور آٹا غائب. اسٹور پر ویرانیوں نے ڈیرے ڈال دیے. شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کے بعد سے ہی چینی فراہم نہیں کی گئی، جبکہ آٹا بھی نہیں ملتا. عام بازاروں میں اشیاء ضروریہ قوت خرید سے باہر ہیں اور یوٹیلیٹی اسٹورز پر دونوں اشیاء دستیاب ہی نہیں ہوتی. بھائی یہ انشاءاللہ رمضان کے بعد سے ہم آ رہے ہیں، چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، لیکن یہاں پر نہ تو چینی دستیاب ہے نہ ہی آٹا دستیاب ہے. ایک گھی کی پرائس کم تھی، وہ بھی انہوں نے تقریباً 100 روپے تک بڑھا دی ہے، جس کی وجہ سے اور زیادہ عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر جو ہے اگر یہ چینی آٹا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ صابن وغیرہ یا باقی سامان جو دیتے ہیں تو وہ اسی ریٹ میں پڑ جاتے ہیں جو یہاں دکانوں کے ریٹ پہ. تو یہی ہے کہ چینی کو آٹا بہت ضروری ہے اور اس کو چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ آٹا چینی یہاں فراہم کرے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر اشیاء خوردنوش کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکے. کیمرامین عمران احمد کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21. ایکسپو سینٹر کراچی میں 3 روزہ پاکستان انٹیریئر فرنیچر ایکسپو نمائش کا آغاز ہو گیا. MQM رہنما فاروق ستار نے انٹیریئر فرنیچر کو صنعت کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. ایکسپو سینٹر فرنیچر ایکسپو میلہ سج گیا. 100 برانڈز ایک چھت تلے موجود. سینئر ڈپٹی کنوینر MQM پاکستان فاروق ستار نے ریبن کاٹ کر نمائش کا افتتاح کیا. میڈیا سے گفتگو میں بولے کہ انٹیریئر فرنیچر کو صنعت کا درجہ دیا جائے. صوبائی اور وفاقی حکومتیں چھوٹے تاجروں کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے قرضے فراہم کریں. وہ رعایت جو شعبے کو ملنی چاہیے، وہ انسینٹیو یا ترغیبات جو آپ کو ملنی چاہیے، جس کے ذریعے سے آپ اس انڈسٹری کو ترقی کے میناروں پر لے جائے اور پاکستان ایک ممتاز اور نمایاں مقام حاصل کرے. ہماری اس شعبے سے پروڈیوس ہونے والی مصنوعات پوری دنیا میں عام ہو، اس کی پوری دنیا میں نمائش ہو. چیف ایگزیکٹو آفیسر عدنان افضل کا کہنا تھا کہ یقینی بنائیں گے کہ کمپنیاں خریدار کو ڈسکاؤنٹ فراہم کریں. یہاں پہ ڈسکاؤنٹ جو ہم دے رہے ہیں تمام برانڈز وہ اپ ٹو 40% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ برانڈز 20% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، کچھ 25%، میکسیمم جو ہے وہ 40% تک ڈسکاؤنٹ ہے. اور یہ ڈسکاؤنٹ جو ہے کمپنی ٹو کمپنی بھی ویری کر رہا ہے اور پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ بھی ویری کر رہا ہے. فرنیچر ایکسپو میں گھریلو، دفتری اور آؤٹ ڈور استعمال کی مختلف اشیاء نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں، جن پر 40% تک رعایت دی جا رہی ہے. نمائش 28 اپریل تک جاری رہے گی. کیمرامین حیدر کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $21 کا اضافہ. مقامی صرافہ ایسوسی ایشن نے 1 تولہ سونے میں 2500 روپے کا اضافہ کر دیا. 10 گرام سونے میں 2143 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 1 تولہ سونا 2500 روپے اضافے سے 2,45,000 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے میں 2134 روپے کا اضافہ 2,10,048 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں سونا $21 اضافے سے $2,343 فی اونس پر فروخت ہو رہا ہے، جبکہ 1 تولہ چاندی 2,650 روپے پر برقرار ہے. جبکہ رواں ہفتے 1 تولہ سونے میں 4,100 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور 10 گرام سونے میں 3,515 روپے تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. ملیر رفاع عام سوسائٹی کے عثمان پبلک اسکول میں کتب میلے کا انعقاد کیا گیا. مختلف پبلشرز کی جانب سے اسٹالز لگائے گئے. سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے. ملیر رفاع عام سوسائٹی کے عثمان پبلک اسکول میں سجا کتب میلہ. طالب علموں نے خوب دلچسپی ظاہر کی. کتب میلے میں مختلف پبلشرز کی جانب سے 6 اسٹالز لگائے گئے، جن میں فکشن، تاریخ، آرٹ بک سمیت دیگر کتابیں موجود تھیں اور کتابوں پر خصوصی رعایت بھی دی گئی. پرنسپل جنید احمد نے بتایا کہ بڑے پیمانے پر تو کتب میلے سجتے ہی ہیں، اب اسکولوں میں چھوٹے پیمانے پر بھی میلے کا انعقاد کیا ہے تاکہ طلباء میں کتب بینی کا رجحان پیدا ہو. کتاب اور مطالعے کا اگر ذوق و شوق بچوں میں پیدا کیا جائے تو نتیجتاً وہ تربیت حاصل کر سکتے ہیں، جس سے دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوگی. بک فیئر میں طالب علم اپنی پسندیدہ کتابوں کی تلاش میں مصروف رہے اور خوب خریداری کی. یہاں پر بہت اچھی جیسے نبیوں اور ناولز اور فنی بھی ہیں کچھ، اور رائٹنگ، ورڈ سرچ، اور ادھر بہت مذہبی آ رہے ہیں. میں یہاں پہ
بہت انجوائے کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ مختلف قسم کی بہت ساری کتابیں ہیں اور ہم اس کتابوں کو پڑھ کے خرید کے اس کو پڑھتے ہیں. کتب میلے میں رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق فرحان نے بھی شرکت کی. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.